اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ برگاہ ملکوتی حضرت ایوب بن ابی طالب علیہ السلام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری گفتگو آج آیت نمبر 16 کے بارے میں ہے۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مشرکین کے باطل خیالات کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم یہ خیال جو کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید ایک مجنون شخصیت پہ نازل ہوا ہے اور یہ قرآن نعوذ باللہ شیطان کے وسوسوں کی داستان ہے، تو یہ تمہارے نظریات سب کے سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے قول کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے چھپنے اور پلٹنے کی، یہ تمہارے سارے کے سارے تصورات غلط اور باطل ہیں۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد رحمان ہوتا ہے الجوار الکنس۔ جوار جاری یا جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے تیز چلنا۔ کنس قانس کی جمع ہے جو چھپ جانے کے معنی میں ہے، مخفی ہو جانے کے معنی میں ہے۔ الجوار الکنس، قسم ہے ان ستاروں کی جو تیز چلتے ہیں اور پھر چمک کر چھپ جاتے ہیں، جو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ صاحب تفسیر امثل تحریر فرماتے ہیں کہ ان قسموں سے مراد اور مقصود کے بارے میں بہت سے مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ ان ستاروں سے مراد نظام شمسی کے 5 سیاروں کی طرف اشارہ ہے جو دوربین کے بغیر دیکھے جاتے ہیں۔ وہ 5 یہ ہیں: عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل۔ اگر بات کو سمجھنے کے لیے ہم پے در پے چاند راتوں کو آسمان پر نگاہ کریں گے، ہم حقیقت سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں آسمان کے ستارے اجتماعی طور پر بتدریج طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اکٹھے غروب ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ اگر غور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ستارے ایسے مروارید ہیں جو ایک سیاہ چادر اور سیاہ پارچے پر معین اور مقرر فاصلے پر ٹانکے گئے ہیں۔ اس پارچے کو ایک طرف سے اوپر لے جاتے ہیں تو ستارے طلوع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف کھینچے جاتے ہیں تو یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ یہی 5 ستارے ہیں جو قانون کلی سے مستثنیٰ ہیں، جو 5 کے 5 ایک جگہ مستقر اور ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ ستاروں کے درمیان ٹہلتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں اور سرزمین فلک پر انہیں چلنے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہی 5 ستارے ہیں جو نظام شمسی کے خاندان کے ارکان ہیں۔ ان کی حرکت قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، وگرنہ آسمان کے سارے ستارے جو ہیں ایسی ہی حرکت کے حامل ہیں۔ چونکہ ہم ان سے دور رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ان کے تحرک کا پتہ نہیں چلتا ہے، ان کے متحرک ہونے کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ علماء ہیئت جو ستاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ستاروں کا نام
نجوم متحیرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، حیران کن ستارے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ ان ستاروں کی حرکت خط مستقیم پر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ستارے ایک مدت تک محو سیر و سفر رہتے ہیں، پھر تھوڑا سا واپس پلٹ آتے ہیں، پھر دوبارہ محو سفر ہو کر سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت مجیدہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ الجوار، یہ ستارے حرکت کرتے ہیں اور اپنی سیر و سیاحت اور حرکت میں رجوع و بازگشت رکھتے ہیں، اور یہی ستارے طلوع آفتاب کے وقت پنہاں ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی خوبصورت علماء نے ایک مثال دی ہے کہ یہ ستارے ان ہرنوں کی طرح ہیں جو شب بھر بیابانوں میں اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت شکاریوں اور وحشی جانوروں کے خوف سے اپنے کناس اور اپنے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ ہرن جو ہے تمام کی تمام شب رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اور بیابانوں میں پھرتے ہیں، اسی طرح آسمان کی چادر پہ یہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، اور جیسے ہی سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو یہی ستارے غروب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ خمسۃ انجم زحل والمشتری والمریخ والزہرہ وعطارد، یہ 5 ستارے جو زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی 2 آیات کے بعد ہم ان تمام آیات کی تفسیر باطنی بھی بیان کریں گے کہ معصومین کی زبان سے ان آیات سے مراد تفسیر باطنی کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں ارشاد حضرت احدیت ہوا، واللیل اذا عسعس، واللیل کے آغاز میں واو قسم کے معنی میں ہے، لیل رات شب کے معنی میں ہے، عسعس تاریکی کا چھا جانا یا ختم ہو جانا، رخصت ہو جانے کے معنی میں عسعس۔ یہ کلمہ لغات عرب میں ازداد میں ہے، رات کے آنے کو بھی عسعس اللیل کہتے ہیں اور رات کے جانے کو بھی عسعس اللیل کہتے ہیں۔ یعنی اگر رات آ رہی ہے اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر رات جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی عسعس اللیل ہی استعمال ہوتا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے اس شب تاریک کی جب وہ چھا کر رخصت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی وہ رات جو ہے اپنی تاریکی کو لے کر رخصت ہو جاتی ہے، اس کی تاریکی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ پھر خدا نے تیسری اور آخری قسم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والصبح اذا تنفس۔ اس آیت حکیمہ میں جو شروع میں واو ہے، یہ واو قسمیہ ہے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفسا، اذا جب، تنفس سانس لینا، دم لینا، روشن ہونا، بے نقاب ہونا، نمودار ہونا۔ تو آیت کا ترجمہ یوں ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس آیت مجیدہ میں کیا ہی عمدہ اور جالب توجہ تعبیر ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو وقت سحر پرکیف گھڑیاں نمودار ہوتی ہیں، تو وہ صبح تمام موجودات میں روح حیات پھونکتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ مدثر کی ایک اور آیت بھی اسی تفسیر میں آ رہی ہے جو کہ سورہ مدثر کی ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، والصبح اذا اسفر،
سورہ مدثر میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے والصبح اذا اسفر، یہ تعبیر اور سورہ مدثر کی تعبیر آپس میں کتنی ہی مشابہ تعبیریں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قسم ہے صبح کی جب وہ اپنے رخ سے نقاب ہٹاتی ہے۔ گویا رات کی تاریکی سیاہ نقاب کی مانند ہوتی ہے جو صبح کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے۔ سپیدہ سحر کے پرکیف لمحات میں نقاب الٹ کر اپنا نورانی اور حیات افزا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہے، جو انسان کی زندگی کی علامت کہلاتی ہے۔ یہی جو صبح ہوتی ہے یہ نقاب الٹ کر اپنا نورانی چہرہ اور حیات افزا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہے، جو زندگی کی علامت اور نشانی ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ والصبح اذا تنفس، سانس لیتی صبح کی قسم۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کی ان 4 آیات حمیدہ کی تفسیر باطنی کو زبان عصمت سے بیان کرنے کی اب سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ یہ تفسیر اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، حدیث نمبر 22 اور 23، کتاب غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی صفحہ نمبر 97، تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 224 پر حدیث نمبر 4 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے فلا اقسم بالخنس الجوار القنس کی آیات کے بارے میں پوچھا کہ مولا اس فرمان خداوندی کا کیا معنی ہے؟ تو امام محمد باقر العلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ام ہانی امام یخنس نفسہ حتی ینقطع عن الناس علمہ سنہ 60 و 200۔ اے ام ہانی، امام حجت دوراں سرکار مہدی دوراں اپنے وجود کو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے ام ہانی امام حجت دوراں اپنے وجود کو اپنے زمانے میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل اور چھپا کے رکھیں گے، یہاں تک کہ 260 ہجری میں لوگ امام سے بلا واسطہ علم حاصل کرنے سے دور دور اور جدا ہو جائیں گے۔ یعنی لوگ ڈائریکٹ امام کے سامنے جا کر اپنی علمی تشنگی نہیں بجھا سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان اور امام کے درمیان پردہ غیبت حائل ہو جائے گا۔ پھر مولا باقر العلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم یبدو او یظہر کالشہاب الثاقب الواقد فی اللیلۃ الظلماء۔ اس طولانی غیبت کے بعد امام شب تاریک میں چمکتے دمکتے اور بھڑکتے ہوئے ستارے کی طرح عالم ہستی میں ظہور فرمائیں گے۔ پھر 5ویں لالِ ولایت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتِ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَرَّتْ عَيْنَاكِ۔ اے ام ہانی، اگر آپ نے اس زمانے کو درک کر لیا تو آپ کی آنکھیں خنک بار اور ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہ کتنا خوبصورت سرکار مہدی دوراں کا زمانہ ہوگا، جس زمانے کا تم دیدار کرو گی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نہ جانے وہ زمانہ کتنا رشک بہار ہوگا جس کا دیدار نگاہوں کے لیے خنک بار ہوگا۔ جہاں ان آیات حمیدہ میں ستاروں اور سیاروں کی آمد و بازگشت، چمک دمک، طلوع و غروب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں حضرت شہاب ثاقب، حضرت مہدی دوراں کی
غیبت و ظہور کی داستان عظمت بھی محو سخن ہے۔ ان آیات کی دوسری تفسیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اسبغ بن نباتہ نقل کرتے ہیں۔ ایک خارجی جس کا نام تاریخ نے ابن قوا لکھا ہے، اس نے عالم علم لدنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فلا اقسم بالخنس الجوار القنس کے بارے میں سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا قَوْلُهُ الْخُنَّسُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ قَوْمًا خَنَّسُوا عِلْمَ الْأَوْصِيَاءِ وَدَعُوا النَّاسَ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَدَّتِهِمْ۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان خداوندی میں خنس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اس قوم کا تذکرہ فرمایا ہے جس قوم نے خود کو اوصیاء نبی اکرم کے علم سے اوجھل اور پردے میں رکھا ہوا ہے، اور علوم اوصیاء کرام کے حصول کے وقت اپنی قوت سماعت پر پردے آویزاں کر لیتے ہیں۔ اس کلمے میں اس قوم کی بات ہو رہی ہے جس نے اوصیاء کرام کو چھوڑ کر غیروں کی مودت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں خنس سطر کے معنی میں ہے، اوصیاء کرام سے اور ان کے علوم اور ان کے عشق اور ان کی مودت سے لوگ پردہ پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کے علوم سے اور ان کی مودت سے پردہ پوشی اختیار کر لی ہے۔ الجوار القنس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ کے ذریعے علم رسول خدا تک پہنچا تھا، اس سے رسول خدا نے اپنی اہل بیت علیہ السلام کے سوا دوسرے لوگوں سے چھپا دیا ہے۔ رسول خدا نے اس علمی میراث کو اہل بیت رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو ان آیات میں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں پر جو ظاہری تفسیر ہے وہ اس عالم کائنات کے متعلق ہے، اور جو ان آیات کی باطنی تفسیر ہے وہ حضرت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہیں، اور ان کی علوم ہیں اور ان کی مودت ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں اسی تفسیر باطنی کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔